قیامت تک امت میں دین پہنچائیں گے بھی صحابہ، پھیلائیں گے بھی صحابہ، قابل اعتماد جماعت بھی صحابہ، ان کی وجہ سے دین باقی رہے گا۔ اس لیے صحابہ پر تنقید نہ کرنا کہ رب بھی اعتماد سے کہتا ہے دین تمہارا ہے، محمد بھی انہیں اعتماد سے کہہ رہا ہے دین تم پر مکمل ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک و علیک صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بالخصوص سٹیج پہ تشریف فرما ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس مفتی ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بنوٹ قصبے کی یہ عظیم الشان دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ ناصر العلوم کا سالانہ عظیم الشان اجتماع ہے، جس میں ابھی کچھ دیر بعد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان خوش نصیب بچوں کی دستار بندی کرائیں گے اور وہ منظر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ میں اسی مناسبت سے کچھ باتیں اس مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس ترتیب سے قرآن پاک اترا ہے، اس ترتیب سے یہ وہ آخری آیت ہے جو تکمیل دین کی ہے۔ یہ اس آیت کے بعد شریعت کے احکامات، دین کے احکامات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور تمام مسائل مکمل ہو گئے تھے۔ اس کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 3 مہینے دنیا میں زندہ رہے۔ اس میں مختلف موقعوں پر آیات قرآنی تو اتری ہیں، لیکن کوئی نیا حکم نہیں آیا، احکامات اسی پہ مکمل ہو گئے تھے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں 9 ذوالحج کو مدنی زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پر اتری تھی۔ شریعت کے جتنے احکامات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان میں بالخصوص ارکان اسلام، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان میں 2 رکن ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں، ایک نماز اور ایک رکن جو لوگوں کو مل کر امیر اس کو ادا کرواتا ہے، وہ حج۔ 2 انفرادی ہیں، ہر آدمی اپنا روزہ خود رکھتا ہے، ہر آدمی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اعتماد ہے کہ آپ نے اپنی نماز کے لیے بھی آخری دنوں میں ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا اور فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو نماز پڑھائے۔ امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نمازیں پڑھا رہے تھے تو ایک نماز پر حضرت صدیق مدینہ طیبہ سے باہر کہیں تشریف لے گئے، ادھر اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہوا ہی چاہتا تھا، ابو بکر نہیں پہنچے تھے، تو صحابہ کرام نے حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، یہ سمجھ اور سوچ کر کہ اللہ کے محبوب ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ آنا و ابو بکر و عمر، صدیق اور عمر کا تذکرہ کرتے ہیں، اب اگر ابو بکر مصلی پر نہیں تو عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ نے حضرت عمر کو کہا آپ نماز پڑھائیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مراد رسول ہیں، دعائے پیغمبر ہیں۔ یہ مصلی پہ کھڑے ہوا اور انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب بڑی بلند آواز کے تھے، جہر الصوت، اونچی آواز کے مالک تھے۔ اللہ اکبر جو کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا کہ یہ وہ تو نہیں جس کا میں نے کہا تھا نماز پڑھائے، تو کوئی اور آدمی ہے۔ دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے۔ ابو داؤد کی جلد ثانی میں یہ روایت ہے استخلاف ابی بکر کے باب میں کہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یہ کون ہے نماز پڑھا رہا ہے، اس کو پیچھے کرو، جس کا میں نے کہا ہے وہ۔ کوئی حرج نہیں تھا اگر عمر بن خطاب پڑھا دیتے۔ بالآخر عمر بن خطاب نے نماز توڑ دی، پیچھے ہٹے،
اتنے میں ابو بکر صدیق آ چکے تھے اور صدیق اکبر نے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائی۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض ہوا ہے تو آپ نے حج کی فرضیت کے بعد امیر حج ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ نبوت کے بعد اس کائنات کی قیادت صدیق کے حصے میں ہے۔ ابو بکر صدیق اس امت کو سنبھالیں گے، ان کے مسائل کو جانیں گے۔ 23 سال آپ پر قرآن پاک اترتا رہا جو ان بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج پر جانے کے لیے شوال کے مہینے سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، اشہر حج۔ حضور نے اعلان فرما دیا شوال کی عید پر اس سال ہم حج پر جائیں گے۔ صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی، قبائل نے تیاری کی، مرد تیار ہوئے، عورتیں تیار ہوئے، بچے تیار ہو گئے کہ حضور کے ساتھ حج کریں گے۔ اگر حضرت مفتی صاحب کے ساتھ کوئی حج عمرے پہ جائے کتنا اعزاز ہوتا ہے کہ ایک عالم کی معیت میں جا رہے ہیں، عالم کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی جو حضور کے ساتھ حج پر جا رہے تھے۔ تو قافلہ روانہ ہوا، ذوالقعدہ میں حضور مدینہ طیبہ سے نکلے، حج کے ارکان کے ایام آ چکے تھے، حضور مکہ المکرمہ میں پہنچے، آپ نے حج کے ارکان ادا کیے۔ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات، کہ 9 ذوالحج کو عرفات کے میدان میں ٹھہرا جاتا ہے۔ وہاں کے 3 مختصر سے کام ہیں۔ سب سے بڑا کام تو وہاں کا وقوف ہے کہ وہاں رکنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ ایک کام وہاں یہ ہوتا ہے کہ ظہر اثر اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا کام وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ امام خطبہ دیتا ہے اور اس کے خطبے کو سنا جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے رو رو کر وہاں رب سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ 3 کام ہر آدمی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حج سے فارغ ہوئے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اور یہ بڑا جامع خطبہ تھا، اتنا بڑا خطبہ تھا کہ ظاہراً یہ تقریر 15 منٹ سے لمبی نہیں، لیکن اس میں آپ نے عقائد بھی بیان کیے، اعمال بھی بیان کیے، اخلاق بھی بیان کیے، عبادات بھی بیان کیے، معاملات بھی بیان کیے، معاشرت بھی بیان کی، معیشت بھی بیان کی، اقتصادیات بھی بیان کیے، سیاست بھی بیان کی۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس 20 منٹ یا 15 منٹ کی تقریر میں اللہ کے نبی نے چھوڑا ہو۔ ہر عنوان کو سامنے رکھ کے امت کی قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی فرما دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کے مہمان آ گئے، تو میں بالکل اور مختصر کر رہا ہوں بات کو، توجہ میری طرف رہے۔ القصہ مختصر یہ کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے فارغ ہوئے تھے تو اللہ کے نبی پر آثار وحی شروع ہوئے۔ وحی کا اثر کیا ہوتا تھا کہ جسم پہ کپ کپی، پیشانی پہ پسینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک یوں جھکا لیتے تھے۔ آپ نے ایسا کیا، وحی آنا شروع ہوئی، کچھ دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا۔ میری طرف دیکھیں گے، میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جو آیت اتری اس کا یہ حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم، آج کے دن عرفات کے میدان میں ذوالحج کی 9 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے جو نعمتیں اپنے محبوب کے صدقے سے اس امت کو دینی تھی وہ ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے دی، دین کامل دیا، نعمتیں پوری دی، اسلام مذہب عطا فرمایا۔ اکملت لکم دینکم، پہلا یہ کہ تمہارا دین مکمل۔ اور اللہ یہ اعلان حضور کو کہہ رہے ہیں، محبوب اس 1.25 لاکھ یا 1,35,000 کا مجمع بقول مظاہر حق کے وہاں پر تھا، اس کو حضور کہہ رہے ہیں کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کا تھا، اللہ سے نبی کے سینے پر آیا، لکم دینکم ولیہ دین، اب نبی کا دین تھا، نبی نے جب صحابہ کو بتا دیا اب یہ دین صحابہ کا ہے، قیامت تک امت میں دین پہنچائیں گے بھی صحابہ، پھیلائیں گے بھی صحابہ، قابل اعتماد جماعت بھی صحابہ، ان کی وجہ سے دین باقی رہے گا۔ اس لیے صحابہ پر تنقید نہ کرنا کہ رب بھی اعتماد سے کہتا ہے دین تمہارا ہے، محمد بھی انہیں اعتماد سے کہہ رہا ہے دین تم پر مکمل ہو چکا ہے۔ اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل۔
کمال دین کیا ہے ذرا اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاتا ہوں، سمجھیے۔ کمال یہ ہے، غور سے بات کو سمجھنا، نمازیں ہیں، ایک بطور نمونہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے 2 رکعت سے زیادہ کسی کو نماز نہیں ملی اور 2 نمازوں سے زیادہ کسی کو نہیں ملی، یعنی 2 ہی نمازیں ملتی تھیں، 2 رکعتیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب حضور آئے ہیں تو کمال دین دیکھیے، آدم کی فجر بھی حضور کے پاس ہے، نوح کی ظہر بھی حضور کے پاس ہے، یونس کی عصر بھی حضور کے پاس ہے، عیسیٰ کی مغرب بھی حضور کے پاس ہے، موسیٰ کی عشاء بھی حضور کے پاس ہے، 2 رکعتوں کی نماز بھی اس امت کے حصے میں، 3 رکعتوں والی نماز بھی اس امت کے حصے میں، 4 رکعتوں کی نماز بھی اس امت کے حصے میں، صرف یہاں تک نہیں، فرائض بھی اس امت کے حصے میں، سنن بھی اس امت کے حصے میں، واجبات بھی اس امت کے حصے میں، نوافل بھی اس امت کے حصے میں، بلکہ میں نے تو گن کر وہ 50 نمازیں بھی جمع کی جو معراج کی رات حضور کو ملی تھی۔ اب امت کے پاس باقی 5 بچی، 45 معاف ہو گئی۔ اگر آپ ان کو گننا چاہیں تو شاید میں اس وقت ساری نہ گنوا سکوں، لیکن اشارتاً عرض کرتا ہوں، تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، ابابین ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، استسقاء ہے، کسوف ہے، خسوف ہے، جناب صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ توبہ ہے، صلاۃ استخارہ ہے، ان تمام نمازوں کو اکٹھا کریں، وہ 50 نمازیں اس امت کے پاس اب بھی ہیں، فرض 5 ہیں، باقی سب نفل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہے۔ دین مکمل پر ایک چھوٹی سی بات اور کہتا ہوں، کامل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی نئی چیز داخل نہ کرو اور اس کامل سے کوئی چیز نکالو بھی نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، یہ ہے کمال۔ مثلا حضور کے صدقے سے ہمیں قرآن کامل ملا، نہ اس سے کچھ نکالا جائے گا قیامت تک، نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جائے گی۔ عبادت کامل ملی ہے، نہ نکال سکتے ہیں نہ داخل کر سکتے ہیں۔ فرائض کامل ملے ہیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو فرض کہہ بھی نہیں سکتے، نہ داخل کر سکتے ہو نہ کسی۔ سوچ لو، ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک طرف آپ کا مزاج ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو یا رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس زمانے میں یہ تبلیغی جماعت ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، یہ بڑے پرانے دور کی بات ہے، حضرت شیخ الہند کے زمانے کے آدمی تھے وہ۔ مقدمہ بہاول پر جس کا بھی یہ بچہ تذکرہ کر رہا تھا، کل 7 فروری تھی 1935 میں اس کا فیصلہ ہوا تھا، اس مقدمے میں 119 سال عمر تھی خلیفہ غلام محمد دین پوری کی، ضعیف العمری اور بڑھاپے میں تشریف لائے تھے۔ جتنے دن انور شاہ کشمیری وہاں بیان دیتے رہے، حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب کے لیے کرسی رکھی جاتی، وہ اس پہ بیٹھتے تھے۔ اکبر خان جج نیک صالح آدمی تھا، اس کے ساتھ کرسی ہوتی تھی، تو جلال الدین شمس قادیانی کہتا تھا یہ جو بوڑھا بابا بیٹھا ہے اس کو کرسی سے ہٹاؤ، اس کی کرسی ایک طرف کرو، میں اس کو دیکھتا ہوں جو یاد کر کے آپ سب بھول کلام کے بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، ایک دفعہ مل کے ثواب کی نیت سے ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اشعار شاعر لکھتا ہے، میرے محمد کا نام اعلیٰ، میرے محمد کا کام اعلیٰ، میرے محمد کا نام اعلیٰ، میرے محمد کا کام اعلیٰ، میرے محمد کا نام اعلیٰ، میرے محمد کا کام اعلیٰ۔ خدا نے جو ہے دیا نبی کو، خدا نے جو ہے دیا نبی کو، نظام اعلیٰ کلام اعلیٰ، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ خدا نے جو ہے دیا نبی کو، خدا نے جو ہے دیا نبی کو، نظام اعلیٰ کلام اعلیٰ۔ وہ دیکھو اقصا میں سب نبی ہیں، وہ دیکھو اقصا میں سب نبی ہیں، وہ دیکھو اقصا میں سب نبی ہیں، میرے نبی کے جو مقتدی ہیں۔ وہ دیکھو اقصا میں سب نبی ہیں، میرے نبی کے جو مقتدی ہیں، میرے نبی کے جو مقتدی ہیں۔ چنا خدا نے، چنا خدا نے نبی کا
چنا خدا نے نبیوں کا جو قسم خدا کی امام اعلیٰ میرے محمد کا نام اعلیٰ نیچے کہتے میرے محمد کا نام اعلیٰ میرے محمد کا کام اعلیٰ صدیق عمری ہو غنی علی ہو صدیق عمری ہو غنی علی ہو صدیق عمری ہو غنی علی ہو ازواج ہو جا آلِ نبی ہو ازواج ہو جا آلِ نبی ہو جی زید سلمہ ہاں زید سلمہ جی زید سلمہ ابو ہریرہ نبی کا حبشی غلام اعلیٰ سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ ایک آواز میں کہنا ہے میرے محمد کا نام اعلیٰ میرے محمد کا کام اعلیٰ میرے محمد کا نام اعلیٰ میرے محمد کا کام اعلیٰ خدا نے چن دیے سارے خدا نے چن دیے سارے میرے محمد کو یار پیارے میرے محمد کو یار پیارے صحابہ جنتی ہوئے سارے صحابہ جنتی ہوئے سارے ملا خدا سے انعام اعلیٰ میرے محمد کا نام اعلیٰ میرے محمد کا کام اعلیٰ میرے محمد کا نام اعلیٰ میرے محمد کا کام اعلیٰ آج کو توجہ کرنا میرا عقیدہ میرے اکابر و اسلاف کا عقیدہ بہت پیاری بات توجہ کرنا نبی کا روزہ زمین پہ جنتی ایسے ہاتھ بلند کر کے کہہ دینا سبحان اللہ نبی کا روزہ زمین پہ جنتی جہاں برستی خدا کی رحمتیں نبی کا روزہ زمین پہ جنتی جہاں برستے خدا کی رحمتیں جہاں برستے خدا کی رحمتیں صدیق عمر کے نصیب دیکھو صدیق عمر کے نصیب دیکھو ملا جن کو مقام اعلیٰ میرے محمد کا نام اعلیٰ میرے محمد کا کام اعلیٰ میرے محمد کا نام اعلیٰ میرے محمد کا کام اعلیٰ خدا نے جو ہے دیا نبی کو نظام اعلیٰ کلام اعلیٰ خدا نے جو ہے دیا نبی کو نظام اعلیٰ کلام اعلیٰ کہہ دو سبحان اللہ آخر میں دو تین اشعار میرا دل چاہتا ہے میرے بھائی طیب ظہور صاحب ختم نبوت پر اشعار پڑھ رہے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی دو تین اشعار ختم نبوت پر پڑھوں تو آپ نے پہلے نعرہ لگانا ہے تاجدار ختم نبوت ایسے نہیں مجاہدوں کی طرح ہاتھ لہرا کے بلند آواز سے آپ نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت بلند آواز سے ہاتھ پورا مکمل ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شاید لکھتا ہے نعرہ اہل ایمان دا نعرہ اہل ایمان دا نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت سلسلہ ختم نبوت سلسلہ جب میں کہا ختم نبوت تو آپ نے ہاتھ لہرا کر کہنا ہے ختم نبوت سلسلہ فیصلہ من قرآن دا فیصلہ من قرآن دا فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت سلسلہ ختم نبوت سلسلہ
نبیاں آگے آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیاں نبیاں آگے پاک محمد جب تے آنا تاج نبوت پاکے کوئی نہیں ہم سر شاندار کوئی نہیں ہم سر شاندار ہاتھ لہرا کر کہتے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد تورات انجیل زبور اندر آتا چرچے تیرے تورات انجیل زبور اندر آتا چرچے تیرے سب پیغمبراں امتاں اندر کیتے تذکر تیرے مطلب سب سے آندا مطلب سب سے آندا ختم نبوت زندہ باد آخر تک ہاتھ لہرا کر کہتے ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد حجر شجر بھی کرن سلامی بادل کر دے سایہ حجر شجر بھی کرن سلامی بادل کر دے سایہ اللہ محبوب اپنے نو ریچھا نال بنایا جگ سارا پہچان دا جگ سارا پہچان دا ختم نبوت جب میں کہوں ختم نبوت تو آپ کی آواز آنی چاہیے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت کا پہلا مجاہد توجہ کرنا بہت پیاری بات شاعر لکھتا ہے پہلا مجاہد ختم نبوت بڑھیا جانے پارے پہلا مجاہد ختم نبوت بڑھیا جانے پارے مسلمہ قذاب سر لئی لشکر ہو جا تیار سر کلم کی ایمان دا سر کلم کی ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد امین حضور دے نقش قدم سب جنت دے راستے امین حضور دے نقش قدم سب جنت دے راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ساڈا جینا ساڈا مرنا سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ بھی پی کر کہہ دیں ساڈا جینا ساڈا مرنا ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے کوئی نہیں رولا جاندا کوئی نہیں خطرہ جاندا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ آخری شعر 1935 میں جب مقدمہ بہاولپور یہ فیصلہ ہوا 1935 7 فروری کو یہ 2-3 دن پہلے کل 7 فروری آج 8 ہے کل 7 تھی کل کا وہ دن تھا جب مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تو پچھلے سال ہم یہاں بہاولپور ایک پروگرام تھا راستے میں آ رہے تھے تو والد گرامی علامہ عبدالکریم ندیم صاحب نے اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم رکھے انہوں نے مجھے ایک شعر لکھ کے دیا اس 7 فروری کے حوالے سے وہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں انہوں نے بڑی محبت سے لکھا میں محبت سے پیش کروں گا اور آپ نے محبت سے سماعت کرنا اونچی آواز سے ایک دفعہ بلند آواز سے سبحان اللہ سنائیں کیا لکھتے ہیں 7 فروری نوئے ہو جا حق دا بول بالا 7 فروری نوئے ہو جا حق دا بول بالا 7 فروری نوئے ہو جا حق دا بول بالا بہاولپور دے اندر ہو جا مرزے دام کالا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ 7 فروری نوئے ہو جا حق دا بول بالا بہاولپور دے اندر ہو جا مرزے دام کالا
فیصلہ اکبر خان دا فیصلہ اکبر خان دا فیصلہ اکبر خان دا آقا کی محبت میں ہاتھ لہرا کر کہہ دے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد